اچھا بھائی، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہل حدیث لوگ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ اہل حدیث لوگ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے ڈائریکٹ فالو کیا ہے، تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی، تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈائریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی سند دے رہے ہو کہ وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں مسائل کا علم آسان نہیں ہے، واضح و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں، مسائل کا علم آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو پھر مجتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے، یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رہو بیٹھ کے۔ یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا، تو ذرا قرآن سے ڈائریکٹ آپ عام آدمی کو بولیں، ٹماٹر بیچنے والے کو، کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ وسیم بھائی آئے ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے یہ وارث ہیں، قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو، وہ بتا نہیں سکتا، وہاں وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے گا، کہے گا یا تو اہل حدیث مفتی سے یا کسی اور مفتی سے۔ اس کا مطلب ہے براہ راست عام آدمی قرآن و سنت سے مسائل نہیں نکال سکتا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ تبھی صحابہ کرام میں بھی حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، صحابہ کرام میں بھی اسپیسیفک مفتی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو مسائل بتاتے۔ صحابہ کے دور میں بھی مسائل ڈائریکٹ عام لوگ قرآن و سنت سے نہیں نکالتے تھے، چند مخصوص علماء تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود تھے، معاذ بن جبل تھے، خلفائے راشدین تھے، جابر بن عبداللہ تھے، حضرت ابو دردہ تھے، یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں باقاعدہ علم کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتابیں، ان میں صحابہ کے فتاوی بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا۔ تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، قرآن تمہارے سامنے ہے اور تمہاری زبان میں ہے، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، ڈائریکٹ پڑھو نا۔ تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آؤ گے نا تو عوام بے یار و مددگار، تبھی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا، ان چار فقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، ان چاروں فقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ جب اسلامی حکومتیں تھیں، مسلمان چاروں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے، دوسرے کو بھی برحق سمجھتے، خود بھی، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ لیکن اتحاد کیا لیبل لگا کے فرقہ واریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے۔ یوٹیوب پہ دیکھو، ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے، نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ۔ غامدی صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں، لیکن غامدی کے جو اگینسٹ ہیں وہ بھی ہر بات قرآن سے شروع کر کے کہاں ختم کرتے ہیں، قرآن پہ۔ تو اس لیے عام آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا، یہ 1200-1300 سال پہلے امت فارغ ہو چکی ہے اس سے۔ جب مسائل بڑے تھے تو امت نے ریسرچ کا کام کیا، بڑے بڑے مجتہدین نے، پھر امت نے کہا انہی میں سے کسی کو فالو کرو بس، اب نیا کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنائیں گے تو وہ ٹوٹتا چلا جائے گا۔ تبھی جس نے بھی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کہا کہ یہ چاروں فقہ غلط ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ درجنوں فرقوں میں بٹے ہیں وہ۔ تو بعض دفعہ آپ کو لیبل نظر آتا ہوتا کہ یہ ان میں اتحاد ہے، لیکن اتحاد نہیں ہوتا، ان میں اور زیادہ فرقے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا اخفل طریقے سے قرآن کی وہ تشریح کر رہا ہے، جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بتا دے، پھر علم کامل نہیں ہوتا۔ وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے، میری والی ساری کیا ہے، صحیح ہے، حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس کو، سند پہ بحث آپ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے۔ آگے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ۔ اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی، آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسری حدیث لے کر آئیں گے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے خاموش رہتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے نا، جیسے میڈیکل سائنس اگر عوام کو کہا جائے کہ آپ خود کتابیں پڑھ کے علاج کرو، تو لوگوں کی صحتیں جو واٹ لگے گی نا، لیبل آپ اچھا لگاؤ کہ میں ڈاکٹروں کا اندھا مقلد نہیں ہوں، میں میڈیکل سائنس، میں گوگل پہ خود ریسرچ کر کے کورونا کا علاج میں نے نکالا ہے،
تو مانیں گے لوگ آپ کی بات؟ اچھا کوئی کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا آج تک؟ بولو نا بھائی. کوئی کہے کہ میں یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کی تقلید نہیں کروں گا, میں کتابیں خود پڑھ کے انجینئر بنوں گا, کوئی دنیا میں کوئی حکومت اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی, کہے گی یہ پاگل ہیں جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو یار بھائی یہ دین کا علم اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے مفتی بن کے کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے, میری بھائی تو اہل نہیں ہے ریسرچ کا, نہ آپ کو عربی آتی ہے. ان میں اکثر ریسرچ کرنے والے وہ ہیں جو عربی گرامر نہیں آتی ان کو, ترجمے ان کو جو کر کے دے دو. ان میں بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں, بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں, ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا. تبھی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں سامنے بٹھاؤ تو میں بتاؤں گا. یہ بہت سے لوگ فائل مفعول کا نہیں پتا, سبجیکٹ آبجیکٹ کا نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ با متعدی ہے یا یہ با الساق کے لیے ہے. اوتر بواحدۃ جو حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وتر پڑھو, یہ پڑھو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے نا, ایک رکعت وتر پڑھو. اوتر کا معنی ایک وتر پڑھنا نہیں ہے, یہاں پر اوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا, ایون کو آڈ بنا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک رکعت کے ذریعے ایون کو آڈ بنا دو. وتر جب 2 رکعت آپ پڑھو گے نا تو ایک رکعت کے ذریعے جو 2 تھی وہ کیا بن گئی؟ ایون تھی, آڈ بن گئی نا. نہیں آ رہا سمجھ میں. تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ ایک رکعت وتر پڑھو, اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, کہ حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وتر پڑھو, تمہیں ترجمہ تک نہیں آتا. یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ ایک رکعت وتر پڑھو. لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی, بھائی حدیث کا حوالہ بھی دیا, حدیث کا نمبر بھی بتایا, سبحان اللہ. اور یہ جو حنفی شافی لوگ ہیں یہ تو اندھے مقلد ہیں. او بھائی یہ تقلید ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, اور آپ تقلید کر رہے ہو انجینئروں کی, پروفیسروں کی, اور 15ویں صدی کے. وہ بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو تقلید آپ نے بھی کرنی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم مجتہدین کی کرتے ہیں جو تابعین تبع تابعین کے تھے, جنہوں نے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے. اور آپ آج کل کے 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے فتنہ پرستوں کی تقلید کر رہے ہو, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پہ مسئلہ بتا رہے ہیں یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دکانیں بند کر رہے ہیں مولویوں کی اور 2 نمبر لوگوں کی. اس میں دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ دکانیں بند نہیں ہو رہی, اپنی ایک نئی دکان تو نہیں کھولی جا رہی کہیں. تو بعض دفعہ دوسروں کا چورن بند اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا چورن زیادہ بکے. تو لیول یہ لگایا جاتا ہے ہم دوسروں کا چورن بند کر رہے ہیں, مقصد ہوتا ہے اپنا چورن مارکیٹ میں لا رہے ہیں. تبھی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے بیٹھے تو یہ 2 اور 4 کی طرح بتا دیں گے, آپ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف زبانی باتیں, دعوے کرتے ہیں چیلنج, اور میں یوں اور میں یوں, اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں. پھر جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے, جواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو امت 4 فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا, ہماری رائے ہے کہ انہی میں سے ایک کو فالو کرو, بس اسی میں امت کی خیر ہے.